تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے، پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ ہم شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم توہین آمیز رویے کے خلاف ہیں، چاہے وہ عدالت کے بارے میں ہو، جج صاحبان کے بارے میں ہو، جنرلز کے بارے میں ہو، لیکن ہم اپنی توہین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے، جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی لحاظ سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینہ 6.5% تک پہنچ گیا تھا، آج 0 سے نیچے گر گیا ہے۔ ملک کا دیوالیہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ تک لے گئے تھے۔ کوئی FATF کے تحت ہماری قانون سازی نہیں ہوئی، ہم نے خود اپنی پالیسیاں بنائی۔ لیکن آج ہمارے ملک کی معیشت کہاں چلی گئی ہے؟ پھر معاشی پالیسیاں کمزور بھی ہوتی ہیں، معاشی پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات 5 6 سال بعد، 10 سال کے بعد ملتے ہیں۔ یہاں حکومت کے پہلے سال میں لوگ چیخنا شروع کر گئے مہنگائی کے ہاتھوں، اور پہلے ہی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے دیہات کی سطح تک جا کر احتجاجی ہڑتال کی تھی۔